وہ خالد بن ولید جسے تم نے آج اسلام کا ہیرو بنایا ہے، جسے سیف اللہ کے لقب سے یاد کر کے بچوں کو سلیبس کی کتابوں میں پڑھاتے ہو، اس نے پورے کا پورا قبیلہ قتل کر دیا بنی مستلق، اور تم نے آج کتابوں میں لکھا جی اس لیے قتل کر دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، وہ منکرین زکوٰۃ تھے، وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، جس طریقے سے لی جا رہی تھی وہ نہیں دینا چاہتے تھے، تو کہتے ہاں ہم دیں گے زکوٰۃ، لیکن یہ کیا غصب شدہ خلافت کو ہم زکوٰۃ دیں؟ ہماری مرضی سے خلیفہ بنایا، جب خلافت میں ہماری مرضی نے ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ نہیں دینا چاہتے تھے وہ زکوٰۃ، پوری ایک رات میں پورے کا پورا قبیلہ قتل ہوا، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اسی قبیلے کا مالک بن نویرہ جیسا صحابی جس کو اسی رات خالد بن ولید نے ملعون نے قتل کیا، اس کے سر کی کھوپڑی جو ہے اس کا سر کاٹ کے آگ کے اوپر اس کی کھوپڑی کے اندر ہانڈی پکائی گئی، ایک رات میں اس کی زوجہ کے ساتھ گناہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ گندگی لکھی ہے، تو پھر اس کو اپنے گلے میں ڈالو، یہ سب صاف کر کے پھر حسین کے گھر آؤ۔ ابے تجھے علامہ کس نے بنایا؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملعون کہنے والے ملعون انسان، بغیرت، شیطان کے کتے اور ذلیل ترین انسان اس زمین کے اوپر، کس نے تجھے علامہ بنایا؟ دو کوڑی کے، دو ٹکے کے۔ اس لیے تو کہتا ہوں شیعہ مذہب باطل ہے، شیعہ مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں کافر ہیں، کافر ہو تم لوگ، کافر، سمجھے؟ یہ میرا فتویٰ ہے، کسی کے باپ کا فتویٰ نہیں ہے، اور تمہارے کفر کے اوپر اللہ کی گواہی ہے، تمہاری لاشوں کو بدبودار کر کے سڑا گلا کے ختم کرتا ہے، کیونکہ تجھ جیسے بغیرت ہیں جنہوں نے شیعہ مذہب کو بنایا ہوا ہے۔ تم لوگ ہو مردودوں، کبھی خالد بن ولید کو گالیاں دیتے ہو، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہو، کبھی حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہو۔ لعنت ہے تیری شکل پہ، تیری پیدائش پر، تیری موت پر بھی لعنت، جہنم کے اندر جا کے دفن ہو جائیو، آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر تو نے توبہ نہیں کی تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے جہنم میں پھینکوں گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ میں نے تیری آواز اور تیری ویڈیو سن لی ہے، اور میں قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دوں گا اللہ کے سامنے، اور تجھے اپنے ہاتھ سے جہنم میں پھینکوں گا، یہ سن لے، یہ زمین پر میری ویڈیو پہ میں خود بتا رہا ہوں۔ اور اب سن، خالد بن ولید کو ملعون کہنے والے کتے، بات سن، تو جو مرضی کہے گا، تو اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، بیٹا تو صحابہ کے سامنے کہتا تیری گردن اڑا کے پھینک دیتے، حضرت عمر فاروق، وہی حضرت عمر فاروق جن سے تیرے پورے شیعہ مذہب ڈرتا ہے، کانپتا ہے، کفر کے فتوے دیتے ہو نا تم لوگ حضرت عمر فاروق کے خلاف۔ ابے امام حسین کی کیا بات کر رہا ہے؟ تیری کیا اوقات ہے امام حسین کے قریب آنے کی؟ تیرے شیعہ مذہب والوں کی کیا اوقات ہے امام حسین کے ساتھ؟ کیا نسبت لگاتے ہو امام حسین کے ساتھ؟ ابے جن کے گھرانے کے خلاف تمہاری دشمنیاں ہیں، جن کے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بیوی کے خلاف تمہاری دشمنیاں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جھوٹے مذہب کے پجاریوں اور جھوٹے مذہب کے پیروکاروں، تمہارے جیسے دو دو ٹکے کے لوگوں نے اپنے ساتھ علامہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور اپنے جھوٹی چکنی چڑی باتوں میں تم لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہو اور شیعہ مذہب میں داخل کرتے ہو، خود بھی کفر میں مرتے ہو اور ان کو بھی کفر میں مارتے ہو۔ کفر ہوتا ہے کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے کفر؟ کافر کہتے ہیں کس کو ہے؟ حق کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، آگے سمجھ میں؟ حقیقت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سسروں کو، سسر بھی ہیں نا، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق، اور ان کے داماد حضرت عثمان غنی، تم تو ان کے خلاف ان کو منافق اور کافر کہتے ہو۔ تم کہاں سے مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہو؟ ابے تم تو منافق سے بھی بدتر درجے کے انسان ہو، آگے سمجھ؟ اور تو جو بات کر رہا ہے کہ یہ لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے، تو کتابوں کا پجاری ہے کیا؟ تو پیدا ہوا تھا، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ رکھ کتاب کو سائڈ کے اوپر، اب بات کر مجھ سے۔ تو جو باتیں کر رہا ہے کہ خالد بن ولید کو ملعون تو نے بول دیا، تیری ماں نے جا کے دیکھا تھا خالد بن ولید نے کیا 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 تھا اس دور میں؟ تو پیدا ہوا تھا اس ٹائم؟ تیرے پاس ویڈیو فوٹیج ہے اس کی؟ نہیں ہے نا؟ تو بیٹا بغیر ثبوت کے بکواس نہ کیا اگر صحابہ کرام کے خلاف، سمجھا؟ دو کوڑی کے، دو ٹکے کے اور شیطان کے کتے، لعنت وصول کر پہلے تو میری طرف سے۔ تو آیا بڑا خالد بن ولید کے خلاف بھونکنے والا، شکل دیکھ اپنی، پھٹکار برستی ہوئی تیری، لانتی کتے، تو اسی قابل ہے؟ تو نے بولا کیسے ملعون حضرت خالد بن ولید کو؟ علامہ بناتا اپنے آپ کو، علامہ لکھتا اپنے ساتھ، علامہ ہے تو شیعوں کا۔ یہ تمہارے دو ٹکے کے شیعہ مذہب کی اوقات، تمہارے ایسے علامے بھرے ہوئے اس مذہب کے اندر، اس لیے تو کہتا ہوں تمہارا شیعہ مذہب باطل ہے، کافروں کا مذہب ہے، کافر ہو تم لوگ۔ شیعہ کافر ہوتا ہے، قادیانی بھی کافر ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان اتنا گھٹیا نہیں ہوتا کہ وہ خالد بن ولید کو ملعون بولنے کی ہمت بھی کر سکے اور جرت بھی کر سکے، مسلمان نہیں کر سکتا، کافر ہی کر سکتا یہ۔ تو خود اپنے منہ سے کہے کہ خود ثابت کر چکا ہے تو کافر ہے، آگے سمجھ؟
اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور رہ گئی بات کتابوں میں کیا لکھا ہے, میرے جوتے کی نوک پہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی جھوٹی باتیں, تمہارے باپ داداؤں نے جو گمراہی کی اور ضلالت کی باتیں لکھی ہیں, تم جیسے بغیرتی ان پہ یقین کرتے ہو. خالد بن ولید کی بہادری اور اچھی چیزوں میں تو تم نے یقین نہیں کیا, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی بھی بغیرت نے کچھ لکھ دیا اگر تو اس پہ یقین کر کے بیٹھ گیا. تو نے کہاں سے ثابت کر لیا, تو نے کہاں سے ویریفیکیشن کر لی کہ یہ باتیں سچ تھیں؟ یہی تو چیز ہے, دل کی خنس ہو نا, دل میں جب نفرت ہو کسی کے خلاف تو بندہ اس کی اچھائیوں کو بھی برائیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی برائیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے, یا اس کی برائیاں بھی اس کو نظر نہیں آتی, وہ اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. عقیدت تو وہ چیز ہوتی ہے, تجھے تو عقیدت بھی نہیں ہے, تو کیا بکواس کر رہا ہے امام حسین کی طرف آنے کے لیے؟ ابے تو پہلے اسلام پر تو آ جا صحیح سے, پہلے اسلام پر آ جا, پہلے ایمان لا, پہلے کلمہ پڑھ, معافی مانگ اللہ سے, توبہ کر. اور یہ ویڈیو تجھ تک پہنچے یا نہیں پہنچے, یا تیرے پیروکاروں تک پہنچتا ہے, بات ایک ہی ہے, پہنچا دینا اس بغیرت کو اور اس شیطان کے کتے کو. اس کو کہنا لیجنڈ آف اللہ نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور تیرے خلاف بنائی ہے, تیرے نام لے کے بنائی ہے, اور تجھے شیطان کا کتا بول کے بنائی ہے, اور تجھ پہ لعنت بھیج کے بنائی ہے. اس زمین پہ گواہ بن چکا ہوں. اس کے کفر میں موت ہو جانے کے بعد جہنم میں جانے سے اب کوئی بچا نہیں سکتا. اس وقت سے پہلے ہی اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, اپنی ویڈیو جاری کرے. مجھے نہیں پتا اب تک معافی مانگ چکا ہے اس نے شیعہ مذہب چھوڑا یا نہیں چھوڑا. میرے سامنے اس کی ویڈیو آئی ہے, میں نے اس کی ریکارڈنگ بنا کے ثبوت کے ساتھ اپنی ویڈیو جاری کر دوں گا. اس کے بعد اللہ جانے اور یہ بغیرت جانے, وہ سارا حساب کتاب خود چپتائے گا. اور آئندہ کوئی بھی شیعہ بغیرتوں شیطان کے کتوں اپنی اوقات میں رہنا سیکھو. سمجھ میں آ گیا؟ خالد بن ولید, حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, یہ سارے یہ صحابہ ہیں. اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ کیا, کہیں بھی کچھ کیا منافقین کے خلاف, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا یا کچھ بھی کیا, تو خالد بن ولید کا وہ عمل جسٹیفائڈ ہے. میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. اکھاڑ لو, کیا اکھاڑو گے؟ تمہارے باپ کا راج چلتا ہے کیا خالد بن ولید پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی منافقین کے خلاف جو جہاد کیا تھا اس دور میں, بالکل ٹھیک کیا. آج بھی ہوتے ہیں نا, تو بیٹا تمہارے خلاف بھی صحابہ کرام جہاد کرتے تھے جو تمہارے عقیدے ہیں. جس طرح تم گالیاں دیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سسر کو اور ان کے داماد کو, تمہیں تو صحابہ کرام چھوڑتے نہیں زمین کے اوپر. تم کیا ان سے نسبتیں لگاتے پھر؟ تو امام حسین کے خلاف نسبت لگاتے ہو. ابے دو کوڑی کے سالو, نام ٹھوکنے سے کیا تمہارا کام ہو جائے گا؟ قرآن ہاتھ میں بغل میں لے کے کیا تمہیں لگتا ہے جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے ایسے ہی مل جائے گی تمہیں؟ جا کے دکھانا تو اس عقیدے کے ساتھ جنت میں بھی دیکھتا ہوں قیامت کے دن. اسی عقیدے کے ساتھ, یہی خالد بن ولید کو ملعون کہنے کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اور تیرے سارے وہ شیعہ جو خالد بن ولید کو ملعون بولیں, حضرت عمر فاروق کو کافر بولیں, حضرت ابوبکر صدیق کو کافر بولیں, حضرت عثمان غنی کو کافر بولیں, حضرت عائشہ صدیقہ کو کافرہ بولیں, تمہارے یہ سارے شیعہ جو ان عقیدوں والے ہو نا, بیٹا قیامت کے دن تم جنت کے اندر انٹری لے کے دکھا دینا. میرا نام نہیں اگر میں ذیشان نہیں. چلو اس بات پر یہ ویڈیو کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں تم لوگ جنت میں داخل کیسے ہوتے ہو اس عقیدے پہ. میں بھی زمین پہ ہوں اور قیامت کے دن اللہ بھی ہوگا سامنے, اور تمہاری جس کی میں گواہ بنتا یار ہوں نا, وہ بہت برا پھنسنے والا ہے. تمہیں اندازہ نہیں کہ کس کے ہاتھوں پھنسنے والے ہو. اللہ اکبر.